ویلکم بیک ناظرین. سر میں آپ سے اب ایک سوال کرنا چاہوں گی. عالمی سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام خطوں میں مختلف ممالک کے درمیان ایک تناؤ ہے اور یہ مخاصمت بڑھ رہی ہے. اس وقت دنیا کن حالات سے دوچار ہے؟ کیا یہ صورتحال ایک ٹکراؤ کی نشاندہی کر رہی ہے؟ دیکھیے بشرا، اس میں آپ نے جو سوال کیا وہ تو ٹکراؤ تو ہے نا، ٹکراؤ تو چل رہا ہے. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ کہیں عالمی جنگ نہ بن جائے. بالکل. یہ بیسک سوال اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے. یہ بالکل ہے. تو اسی وجہ سے سب آدمی، جیسے امریکہ نے اتنی سخت پوزیشن لے لی ہے، جو کہ آپ ہم یاد کریں کہ جس زمانے میں خروشچف تھا تو انہوں نے وہاں پہ میزائل لگانے کا اعلان کیا ان کے قریب جا کر جو ملک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے، امریکہ نے کہا کہ اگر یہ ہوگا تو پھر عالمی جنگ ہو جائے گی اور ایٹمی جنگ ہو جائے گی. یہی صورتحال اس وقت انہوں نے، امریکنوں نے یہاں پر لا کر جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر وہ اپنے 2 جہاز لا کے کھڑے کر دیے، جس میں سے کہ ایٹمی ایک طاقت رکھتا ہے اور جس میں ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ایک جہاز وہ ہے جو سب سے بڑا جہاز ان کا مانا جاتا ہے، جس میں کہ ہزاروں ایئر کرافٹ اس کے اندر وہاں سے اڑ سکتے ہیں اور مار کر سکتے ہیں. میننگ انہوں نے ویسے ہی بھیجا دنیا کو کہ جو کوئی بھی آئے گا پھر وہ عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. اب اس کے بعد میں ہوا یہ کہ پہلے تو فوری طور پر رشیا نے اس کی حمایت کی، چائنا نے کنڈیم کیا، اور امریکہ نے چائنا سے کہا کہ واپس لو یہ سارے الفاظ، جو کچھ بھی تم نے کہا ہے اگر یہ واپس نہیں لوگے تو پھر یہ قسم کی جنگ ہو جائے گی. بہت سخت الفاظ انہوں نے کہے ہیں کہ جو لفظ بھی آپ نے استعمال کیا ہے وہ سب کے سب واپس لیں اور اس کو تسلیم کریں. تو وہ چائنا نے نہیں لیے، کیونکہ چائنا ایک پاور ہے، وہ ان کی باتوں کو ضروری نہیں ہے کہ مانیں. رشیا نے جو پوزیشن لی تھی وہ ابھی تک پوزیشن لی ہوئی ہے، لیکن اس نے ابھی تک ان کو وہ ہتھیار نہیں دیے. جب ایران کا، کیونکہ ایران کے ساتھ میں ان جو اس وقت کے جنگجو ہیں جو کہ وہاں پر اس مشرق وسطیٰ میں جنگ جو کر رہے ہیں، تو وہ پرو ایران ہے. ایران نے ان کو ہمیشہ پرورش کی، ان کو ہتھیار دیے، ان کو سب کچھ دیا. اب حال ہی میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے سربراہ ہیں، جو جنگجوؤں کے سربراہ ہیں، ان کے ایران میں جا کے ملاقات ہوئی ہے آیت اللہ خامنہ صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی، انہوں نے بھی اپنے بچے کی رائے اختیار کی کہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر یہ جنگ شروع کی ہے تو ہم آپ کا اتنا اس سے آگے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، آپ جانیں، آپ کام جانیں. میننگ دیر بائی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 83% ان کا جو انرچ ہوا ہے وہ 93 پہ چلا جائے تو پھر وہ جا کے جنگ کا دن کی ان کی دھمکی میں نہیں آئے. تو اب بحث یہ ہے کہ دنیا ویسے خطرے میں پڑی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے بیان سے وہ لوگ نہیں سمجھیں گے. ساری دنیا سمجھتی ہے کہ وہ بات جو بیان دے رہے ہیں سیاسی بیان دے رہے ہیں. تو بہرحال ایک خطرناک صورتحال ہے جس سے آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ دنیا اس وقت جنگ کے خطرے دانے پہ کھڑی ہے اور تیسری عالمی جنگ کے دانے پہ کھڑی ہے، اور کوئی بھی ایک چھوٹا سا معاملہ جو ہے وہ فلیئر اپ ہو کر عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو پرابلم ایک آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ خطے کے اندر جو چھوٹے بھائیے لوگ ہیں، خصوصاً انڈین جو ہیں، وہ بہت زیادہ تالیاں پیٹ رہے ہیں. ایک تو وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ساری عمر فلسطین کا ساتھ دیتے رہے، یا ان کا جو وہ فلسطین جو آج کا نہیں، وہ پرانا والا فلسطین جو کہ تو وہ اس کا ساتھ دیتے رہے، پھر بعد میں ان کے خلاف ہو گئے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ کافی سنگین ہے اور عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں بہت سے چھوٹے اور بھی پوائنٹ ہیں. اسی طرح سر، اسی بات کے ساتھ میں جوائن کرنا چاہوں گا کہ مڈل ایسٹ تو فلیئر اپ ہو گیا ہے. اب یہ جو انڈو پیسیفک ریجن ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر چلا آتا آ رہا ہے. انڈیا نے 2019 میں اس کو فلیئر اپ کرنے کی اپنی سی کوشش ضرور کی، لیکن پاکستان نے بڑے احتیاط سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا. چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی بارڈر کا تنازع ہے اور ایشو چل رہا ہے. اور ابھی جو G7 ممالک نے ایک نیا BRI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا کوئی $36 بلین لگا کے وہ ایک منصوبہ دیا ہے، PGII یعنی پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ. کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ ساری یہ
کڑیاں ہیں اسی ہیجمنک پاور کو ریٹین کرنے کے لیے جس کے لیے امریکہ سرگردہ ہیں اور جس کے لیے وہ اس خطے کو دوبارہ جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے؟ دیکھیے جنگ میں تو وہ جھونک چکا ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ایسکیلیٹ کرتا ہے, کیسے اس کو بڑھاتا ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ان کا جو پروگرام ہے وہ تو اس وقت سرد خانے میں چلا گیا ہے, جس کی آپ بات کر رہے ہیں. BRI بھی چلا گیا ہے, یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی سرد خانے میں چلا گیا ہے. حالت جنگ میں اب کیسے ترقی کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ بھائی آپ صنعتیں لگا لیں, شروع کریں. اچھا, اب ایک جنرل ایک اصول بنا رکھا ہے چائنا نے کہ صاحب ہم 2030 تک کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے, اور وہ 2030 تک کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت تک ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری بزنس اتنی ہو جائے کہ ہر دنیا کے ہر ملک میں میڈ ان چائنا کی چیز موجود ہو. لیکن اب اس کو سمجھتے ہوئے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ 2030 آئے چائنا کو کسی نہ کسی جنگ میں الجھا دیں. وہ ابھی وہ تائیوان کے اندر وہ ان کو الجھانا چاہتے ہیں, لیکن تائیوان میں کو انہوں نے ایٹمی چھتری دی ہوئی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی, لیکن بہرحال ایٹمی چھتری ہے. جاپان میں بھی اس سے پہلے انہوں نے کوڈ بنایا. نہیں, کوڈ تو چھتری نہیں ہے, کوڈ کا تو انہوں نے گھیرا ڈالنے کا منصوبہ تھا, کنٹینمنٹ کا. کوڈ بنایا. کوڈ پہ شامل تھے انڈیا, آسٹریلیا, جاپان اور خود USA. پھر اکوس بنایا جس میں میں نے آسٹریلیا, UK اور US تھے, تینوں سفید ممالک تھے. انہیں انڈیا پہ بھروسہ نہیں تھا اور انڈیا اتنا ڈیلیور بھی نہیں کر سکتا تھا, وہ بھی فیل ہو گئے. تو اب یوں اگر آپ دیکھیں بات کو تو وہ گھیرنے کے لیے تھا. چائنا نے اس کا یہ حل نکالا جس میں آپ یاد ہوگا کہ اب جب ہم ایک دفعہ گئے تھے ایک سیمینار, ایک بک کی اوپننگ میں, تو وہاں سوال اس آتھر نے یہ جواب دیا تھا کہ چائنا ایک ڈیجیٹل ایک بنا رہا ہے ورلڈ یا جو کچھ بھی خطہ بنا رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ نہر نکال رہا ہے جو کہ وہ آگے انجمن شمالی کے اس میں آگے پڑے, اس میں آپ کے بنگال میں بے آف بنگال سے پہلے برما کے جو علاقہ جو آج کل کہلاتا ہے وہاں سے نہر نکال کے وہ یہاں لے آئیں گے. تو وہ جو چوک پوائنٹ ہے ان کا اسٹریٹ آف ملاکا اس سے وہ بچا کر یہاں لے آئیں گے. تو یہ چوک پوائنٹ کی جو بات آتی ہے اس پر بھی ایک الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے, جو کہ ہم نے ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا ہے اس پر کہ یہ چوک پوائنٹ غلط کہہ رہے ہیں. چوک پوائنٹ تو اگر وہ چاہیں تو سب سے آسان تو یہ ہے جو کہ آپ کے جو ایران کے پاس جو ہے, جہاں یہ چاہیں تو یہاں پر روک لیں گے چوک امریکنس. بالکل. تو یہ جو آپ کا جو چھوٹی جگہ ہے جہاں سے ایران کے پاس ہے, بندر عباس سے جو گزرتی ہے, تو یہاں پر روکا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ انڈونیشیا کے اندر 2 چوک پوائنٹ ہے, وہاں سے جہاز گزرتے ہیں وہ روک سکتے ہیں وہاں پر. ملاقہ تو پھر بہت آخر میں جا کے ہوتا ہے. تو اس سے پہلے چائنا نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ برما سے یا آج کل جو اس کو کہا جاتا ہے برما کو جو نہر, اس سے وہ ایک نہر نکال لی ہے, وہاں سے ان کا وہ چوک پوائنٹ ختم ہو گیا. اب بحث یہ ہے کہ یہ تو گھیراؤ کے لیے تھا, اب وہ چاہتے یہ ہیں, اب چائنا اتنا عقل مند ہے کہ وہ کبھی بھی جنگ نہیں کرے گا جو تائیوان میں, وہ جنگ کے اندر پھنسنا ہی نہیں چاہتا ہے. ہمارے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی کہ یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, طے نہیں ہوئی تھی کہ ہم پاکستان کے ذریعے سے جو یہ سی پیک لے کے جائیں گے تو اس کا سارے غم ہم لے لیں گے پاکستان سے. لیکن اس دورانیے میں جب ہم پر یہ واقعات ہوئے, جب یہ یہاں سے نکل کے بھاگے ہیں, انہوں نے نیا منصوبہ بنایا کہ 30 دسمبر 2020 کو جب یہ یہاں سے گئے ہیں تو انہوں نے خفیہ معاہدہ کیا افغانیوں سے, سارا جو اسلحہ یہاں چھوڑ گئے تاکہ یہ استعمال کریں اور پاکستان کے خلاف استعمال کریں. تو جو اب وہ کر رہے ہیں تو ایک نیا منظرنامہ بنایا, پاکستان کو روکنا چاہتے ہیں سی پیک کے ذریعے سے, اور افغانستان میں بھی. اب وہاں پر انہوں نے چابہار کی بندرگاہ پر کو استعمال سے روکنے کے لیے, ہماری گوادر کو روکنے کے لیے بلوچستان میں گڑبڑ کرا رہے ہیں, اور چابہار کی بندرگاہ کو روکنے کے لیے اس میں کرا رہے ہیں سیستان میں, جو کہ ایران کا بلوچستان ہے. وہاں پہ اس وقت بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں کوشش ہو رہی ہے کہ مفاہمت ہو جائے, جو ہوگی نہیں, کیونکہ وہ ایران کو وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی تنگ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے گوادر کو تنگ کرنا چاہتے ہیں.
اب اس میں دو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے کہ آیا وہ عالمی جنگ کا حصہ بنے یا خاموشی سے اس انتشار کو جو ملک میں چل رہا ہے چلنے دیں. سر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس حوالے سے بشرا صاحب کے پاس ایک سوال بشرا بتائیے کہ آپ سر جتنی گفتگو ابھی ہم نے کی ہے، آپ نے جو اپنا انالیسس دیا اس سے کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مغربی ممالک پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف اور چائنا کی بڑھتی ہوئی اقتصادی اور عسکری طاقت کے خلاف انڈیا کو استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ فیصلہ انہوں نے 2007 میں کر لیا تھا، جب انڈیا سے انہوں نے کہا جو کہ کلنٹن کی جو ہیلی کلنٹن جی. ان نے جب وہ آ کر اور بش دونوں آئے یہاں پر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ انڈیا کو یہ مشورہ دیا کہ ڈونٹ لک ٹورڈس ویسٹ، لک ٹورڈس ایسٹ، یعنی آپ اس میں انڈو پیسفک کی طرف دیکھیں، ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، ہم پہ چھوڑ دیں، یہ ہم تمہارے لیے بندوبست کر دیں گے، پاکستان کو مرغا بنا دیں گے بقول ان کے ذہن میں. کو یہ جملہ مترجہ ہے، لیکن ان کے خیال یہی تھا کہ پاکستان کا معاملہ ہم خود ہینڈل کریں گے، یہاں انتشار پھیلائیں گے، افغانستان سے مشکل کے پیدا کریں گے، جو کچھ بھی انہیں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے، تم ادھر دیکھنا چھوڑو. لیکن ہندوؤں کی جو ایک خصلت ہے وہ پاکستان کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. جب تک پاکستان کو دو چار برائیاں نہ کر لیں، دو چار گالیاں نہ دے لیں، ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. تو اب وہ ہر بات میں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا، اب وہ جو آپ نے ذکر کیا سمین ہے کہ 2019 میں جو حرکت انہوں نے، پہلے تو 5 اگست کا جو واقعہ ہوا اس میں انہوں نے یہ حرکت کی، اور پھر اس کے بعد میں 26 فروری کو کیا انہوں نے ہمارے یہاں پر پلوامہ کا جو 26 پہلے ہوا جی، اور 5 اگست بعد میں ہوا. پہلے پلوامہ ہمیں ٹیسٹ کیا انہوں نے، تو پلوامہ کا جواب ہم نے 27 فروری کو دے دیا. بالکل وہ بھی فاسٹ فلیگ آپریشن تھا، جس طرح سے یہ اس وقت ہو رہا ہے. بالکل. تو وہ ہم نے ان کو جواب دے دیا، ان کے 2 جہاز گرا دیے، ان کا پائلٹ کیپچر کر لیا، ان کا ایک ہیلی کاپٹر ہم نے ساری چیزیں جیم کر دی تھی ان کی، اور وہ ان کا ہم چاہتے تھے ان کے چیف آف آرمی صاحب کو مار سکتے تھے، تو پھر ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے. بالکل. تو وہ بات تو ضرور ہے کہ انہوں نے، امریکہ نے یہ بات پہلے سے انڈیا سے کہا، لیکن ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہضم ہی نہیں ہوتا کھانا ان کا، نہ صبح نہ شام، نہ ناشتہ ہضم ہوتا ہے، نہ لنچ ہوتا ہے، نہ ڈنر ہوتا ہے، جب تک پاکستان کو نہ برا کر لیں. ان کا منظر یہ ہے کہ وہ یہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح دبا کے رکھیں. تو سر اس میں مغربی ممالک کا آپ کو ایک کردار نظر آتا ہے؟ نہیں، کردار تو بھائی پاکستان کو، وہ پاکستان سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے، پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پاکستان سے ان کو 3-4 فائدے ہیں. ایک یہ کہ انڈیا کو جتنا دبائیں گے، وہ جن سے انڈیا سے جتنا بھی کام لینا ہوگا وہ پاکستان سے دبا کے لے لیں گے کہ بھائی پاکستان تمہارے پیچھے دوڑے گا اگر تم ہم سے نہیں کرو گے یہ بات. بالکل. وہ ایران کو اس کے ساتھ خلاف بھی ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوئے. بالکل. جس زمانے میں ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں ہم نے ایران کو کبھی بھی کھانے کی کمی نہیں ہونے دی. ہم نے ان کو اسلحہ بھی دیا، حالانکہ ہم پر دباؤ تھا، سعودی عرب کا بھی دباؤ تھا، امریکہ کا بھی دباؤ تھا، لیکن ہم نے اپنا پڑوسی پن کا اور برادرہڈ کا ہم نے کی وجہ سے ان کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں آنے دیا. انہوں نے ہمیں صرف ایک دفعہ ہماری مدد کی 17 دن، اس کے جواب میں ہم نے پورے 4 سال تک ان کی مدد کی. تو وہ چاہے ہمارا احسان نہ مانے، لیکن احسان تو ہمارا ہے، ان کے اوپر ہے. بالکل. ان کو ہم نے پھر آرار دی، ہم نے ان کو بہت کچھ دیا جو کہ ہم نہیں بتانا چاہتے آپ سے. تو یہاں پر لیکن اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جاتے ہیں ناظرین کرام ایک وقفے کی طرف. وقفے سے واپس آ کر ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جتنی گفتگو ہوئی، یہ آخری سوال خصوصاً بشرا صاحبہ کا، کہ مغربی طاقتیں بھارت کے پشت پناہی کر رہی ہیں، تو بھارت کو خطے کا جو ایک کم ٹرم کافی عرصے سے استعمال کرتے آ رہے ہیں کہ ایک بالادست طاقت یا خطے کا چودھری بنانے کی جو کوشش ہے مغربی ممالک کی، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم نصرت صاحب سے گزارش کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد.